اکتوبر میں ایک مرتبہ پھر تحریک لبیک پاکستان TLP سڑکوں پر نظر آئی۔ TLP کے پچھلے مظاہروں کی ہی طرح اس بار بھی تشدد، پتھراؤ، پولیس کے ساتھ تصادم، سرکاری اور نجی املاک پر حملوں کے وہی مناظر جو پاکستان پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہے۔ ہاں، ایک بات جو اس بار مختلف تھی وہ یہ تھی کہ اس بار ان مظاہروں کے خلاف ایک سخت کریک ڈاؤن کیا گیا اور حکومت نے TLP کو کالعدم قرار دینے، اسے بین کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیر، یہ بھی کم سے کم ایک بار پہلے ہو چکا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ ہر اس شخص کو گرفتار کیا جائے گا جو لوگوں کو تشدد پر اکسانے، نفرت پھیلانے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، اور صوبائی حکومت کی جانب سے TLP پر پابندی لگانے، اسے کالعدم جماعت قرار دینے کے لیے وفاقی حکومت سے سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے رہنماؤں کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے 4th شیڈول کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا، یعنی ان کا نام ایسے افراد کی لسٹ میں ڈالا جائے گا جن پر دہشت گردی اور فرقہ واریت میں ملوث ہونے کا الزام ہو۔ اس تناظر میں آج سیربین میں 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ TLP کیسے بنی اور یہاں تک کیسے پہنچی، اور کیا پاکستانی ریاست نے آخرکار TLP کو ختم کرنے کا، اسے ڈسمینٹل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھیں، مذہبی اور سیاسی جماعتیں تو دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوتی ہیں، ان کے حکومت اور ریاست کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر ہم اس مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ریاست کے ساتھ اس کا عجیب و غریب سا تعلق نظر آتا ہے۔ کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ اور مین سٹریم سیاسی جماعتوں کی آنکھ کا تارا تو کبھی آنکھ کا کنکر بن جاتی ہے۔ TLP کے احتجاج کو کبھی طاقتور حلقوں کی جانب سے ایسی حمایت حاصل ہوتی ہے کہ حکومتیں اس کے احتجاج کو روکنے کے بجائے ہاتھ جوڑ کر معاہدے کرتی نظر آتی ہیں، تو کبھی TLP کے کارکنوں اور رہنماؤں کی بری طرح درگت بنائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتار چڑھاؤ کا یہ سلسلہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ مین سٹریم سیاسی جماعتوں کی وقتی ضرورتوں کے حساب سے چلتا ہے۔ عروج زوال کے اس کھیل میں آج کل TLP پر برا وقت ہے اور اسے میدان سے نکالا جا رہا ہے۔ آج ہم پروگرام میں TLP کی تاریخ اور اس کے اثر و رسوخ پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آئیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ TLP اور پاکستانی ریاست کا آپس میں کیا اور کس طرح کا تعلق ہے۔ یہ تعلق ایک لحاظ سے کافی پیچیدہ لیکن سادہ بھی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پہلے کی ایک ویڈیو، کچھ تصاویر اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کو 2017 کے TLP کے مظاہرے اور اس کے بعد کے یہ مناظر یاد ہیں؟ نومبر 2017 میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر TLP نے ختم نبوت کے حلف نامے میں متنازع ترمیم کے خلاف دھرنا دیا تھا۔ دھرنے کے نتیجے میں اسلام آباد میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے انہیں ہٹانے کے لیے آپریشن کیا جو ناکام رہا، اور TLP کی حمایت میں ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد فوج کی ثالثی سے یہ تنازع ایک معاہدے کے نتیجے میں ختم ہوا۔ اس سارے معاملے کے دوران سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نظر آئی جس میں پنجاب رینجرز کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اظہر نوید حیات کو مظاہرین میں لفافے بانٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ ان مظاہرین کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں تھا۔ ویڈیو میں جنرل حیات ایک باریش شخص سے کہتے ہیں، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ اس معاملے کو رفع دفع کرانے والوں کے لیے تو بات وہیں ختم ہو گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ اس پر نوٹس لیتی ہے اور 7 فروری 2019 کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کے فیصلے میں دھرنے کو ختم کرانے کے لیے کیے جانے والے معاہدے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر تنقید کی۔ انہوں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے، خفیہ ایجنسیز اور فوج کا شعبہ تعلقات عامہ اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ انہوں نے آرمی چیف سمیت افواج پاکستان کے سربراہان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ان ماتحت اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی
خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی ہے۔ اس کے بعد عدالت کے حکم پر بنائے گئے حکومت کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے اس وقت کے DGC میجر جنرل فیض حمید نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس معاہدے پر بطور ثالث حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کیا تھا، اور ایسا انہوں نے DG ISI اور آرمی چیف کی اجازت سے کیا تھا۔ تو بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور اب TLP کا نام حالیہ دنوں میں ایک مرتبہ پھر منظر عام پر ہے، ایک مرتبہ پھر احتجاج، ہلاکتیں اور توڑ پھوڑ، اور ایک مرتبہ پھر TLP پر پابندی کی باتیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، اس جماعت کو اپریل 2021 میں بھی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ اس کے مرکزی رہنماؤں کو جیلوں میں بند کیا گیا، لیکن TLP کے سڑکوں پر آنے کا سلسلہ بند نہ ہو سکا، اور آخرکار صرف 7 ماہ کے بعد ہی یعنی نومبر 2021 میں حکومت نے یہ پابندی ہٹا لی اور کہا کہ ایسا قومی مفاد میں کیا گیا ہے۔ آئے یہاں پر اس جماعت کی تاریخ اور ان حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ماہرین کے مطابق TLP کے قیام اور مقبولیت میں مددگار ثابت ہوئے۔ جنوری 2011 میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو ان کے ایک گارڈ ممتاز قادری نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ سلمان تاثیر توہین رسالت کے الزام میں گرفتار ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے حق میں بات کر رہے تھے اور پاکستان کے بلاسفمی لاز پر مسلسل تنقید کر رہے تھے۔ عدالت نے سلمان تاثیر کے قتل کے مجرم ممتاز قادری کو سزائے موت سنائی، جس پر عمل درآمد رکوانے کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی جو TLP کے قیام میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس احتجاجی تحریک کے باوجود فروری 2016 میں ممتاز قادری کو پھانسی تو دے دی گئی، لیکن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ تمام مسلمانوں کے جذبات کو سخت ترین ٹھیس پہنچائی گئی ہے اور ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ممتاز قادری کی پھانسی اور ان کے جنازے کا اجتماع TLP کے ارتقاء میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد 4 مذہبی تنظیموں کا اتحاد بنا جس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا گیا، اور جس میں علامہ خادم حسین رضوی کی تنظیم انجمن فدایان ختم نبوت بھی شامل تھی۔ یہ وہی خادم حسین رضوی ہیں جنہوں نے پھر اگلے سال یعنی 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ 2017 میں اپنے قیام کے بعد TLP مسلسل خبروں میں رہی ہے۔ شاید آپ کو 2018 میں پاکستانی نژاد امریکی اکانومسٹ عاطف میاں یاد ہوں، جو کہ احمدی ہیں اور جن کو TLP کی مخالفت کی وجہ سے PTI حکومت میں شامل نہیں کیا گیا۔ پھر اسی سال توہین مذہب کے کیس میں آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف دھرنے، اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں کے خلاف 2020 میں ہونے والے مظاہرے، ہر بار TLP کا نام سامنے آتا رہا۔ 2020 میں خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد سے ان کے بیٹے سعد رضوی نے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہوئی ہے۔ TLP کی سیاست اور سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے مبصرین اور صحافیوں کے مطابق اس جماعت کے وجود میں آنے، مقبولیت اور اثر و رسوخ میں اضافے کے ساتھ پاکستان میں توہین مذہب کے الزامات اور ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس میں بے قابو ہجوم کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مثلاً اسی سال اپریل میں کراچی میں احمدیوں کی ایک عمارت پر سینکڑوں افراد کے حملے کے دوران ایک احمدی شخص لئیق احمد چیمہ کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے جو کیس رجسٹر کیا اس کے مطابق وہ ہجوم تحریک لبیک کے کارکنوں اور حامیوں کا تھا۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں تحریک لبیک پاکستان کے 15 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں ایک منتخب یونین کونسل کا چیئرمین بھی شامل تھا۔ فروری 2023 میں صوبہ پنجاب کے علاقے ننکانہ صاحب میں ایک ہجوم نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے توہین مذہب کے الزام میں حراست میں لیے جانے والے وارث علی نامی شخص کو زبردستی باہر نکالا اور ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق 800 لوگوں کے خلاف FIR کاٹی گئی، 75 سے زیادہ کو گرفتار کیا گیا، جن میں 10 TLP کے کارکن بھی شامل ہیں، اور ان میں TLP کے ایسے کارکن بھی شامل ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر مساجد سے اعلان کر کے لوگوں کو اکسایا۔ کئی واقعات میں حملہ آور TLP کی حمایت میں یا وہ نعرے لگا رہے تھے جو TLP کے کارکن لگاتے ہیں۔ ہم نے ہجوم کے ہاتھوں ہلاکتوں کے ایسے واقعات اور TLP کے خلاف موجودہ آپریشن کے بارے میں پارٹی کا موقف جاننے کے لیے TLP سے رابطہ کیا اور انہیں یہ سوالات بھیجے۔ TLP کی جانب سے ان سوالوں کے جوابات ہمیں ابھی تک موصول نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ماضی میں جب TLP پر پابندی لگی تھی، کیا اس وقت پابندی سے TLP اور اس کی سرگرمیوں پر کوئی فرق پڑا تھا؟ ہمارے ساتھی روحان احمد TLP کو کافی قریب سے کور کرتے رہے ہیں۔ 2021 کی پابندی کی آپ نے بات کی، اس وقت اور اس وقت کی پابندی میں جو بنیادی فرق مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی مرکز میں اور پنجاب میں بھی،
لیکن جو حکومتی ادارے تھے وہ تمام ادارے ایک پیج پر نہیں تھے اس پابندی کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پابندی لگ گئی تھی اور جب یہ ہٹائی گئی ہے اس وقت ٹی ایل پی اپنا ایک کراؤڈ اکٹھا کر کے اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی تھی اور وہ پنجاب میں اپنے کارکنان کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اور تحریک لبیک کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ برطانیہ اور فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک تک پھیل چکا ہے. یہاں برطانیہ میں کمیشن فار کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم کے لیے تیار کی جانے والی ایک رپورٹ میں تحریک لبیک کو برطانوی معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. مارچ 2024 کی اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں توہین مذہب سے متعلق ایکٹیوزم یا سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں اور زیادہ منظم ہو رہی ہیں. تو اب 2021 کے بعد جب ایک بار پھر ٹی ایل پی پر پابندی کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس سے ٹی ایل پی پر کوئی فرق پڑے گا؟ جب آپ پر پابندی لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ چندہ اکٹھا نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کے قابل رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندی نے اپنا کام نہیں کیا. ٹی ایل پی کی اسٹریٹ پاور ماضی کے مقابلے میں اب اتنی نہیں ہے. جو ہم نے ابھی دیکھا جو غزہ کے حوالے سے ان کا مارچ تھا, اس کا بنیادی فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جو طاقت ہے وہ اس کے نعروں سے اور اس کے منشور سے جڑی ہے, اور ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی ارد گرد گھومتی رہی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توہین مذہب یا توہین رسالت کے خلاف کھڑی ہوئی دیوار ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن جب تک ان کے پاس کوئی ایسا موضوع نہیں آتا جن پر وہ اپنی سپورٹ بیس کو دوبارہ اکٹھا کر سکیں, تب تک میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکیں گے. اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹی ایل پی کا قیام ہی ایک احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوا تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ٹی ایل پی عموماً مظاہروں اور احتجاج کے ذریعے ہی اپنا کام کیوں کرتی ہے, اور آج تک اکثر یہ احتجاج حکومت کے ساتھ ایگریمنٹس اور معاہدوں پر ختم ہوئے ہیں. نومبر 2017 میں ٹی ایل پی نے اپنا پہلا بڑا احتجاج کیا جس کے بعد حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا اور سپریم کورٹ نے اس معاہدے کو سیاست میں فوج کی مداخلت قرار دیا. اس کا ذکر ہم پروگرام میں پہلے کر چکے ہیں. اس کے بعد اپریل 2018 میں ٹی ایل پی نے 12 روز تک احتجاجاً پنجاب کی بڑی سڑکیں بند کر دیں. اس بار بھی بات حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان اگریمنٹ پر ختم ہوئی اور اس کے بعد تقریباً ہر سال احتجاج اور معاہدے ہوتے رہے. اتنے سارے اگریمنٹس کے بعد اب جو یہ بظاہر کریک ڈاؤن ہوا ہے, کیا یہ ریاست کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے یا پھر یہ وہی پکچر ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں؟ میں نے یہی سوال لاہور میں سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد اعجاز سے پوچھا. ریاست اپنی پالیسی میں تبدیلی لا رہی ہے اور اس کریک ڈاؤن میں بہت واضح اشارے ہمیں دکھائی دیے ہیں. جو گزشتہ احتجاجوں میں ہم دیکھتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلی جاتی تھی یا یکسو نظر نہیں آتی تھی. اس کی صاف ظاہر کہ بہت ساری وجوہات تھیں, جیسا کہ اگر ریاست کے کسی بھی موقف میں متزلزل ہوتی ہے ریاست تو نیچے حکومت متزلزل ہوتی تھی, پھر اس پر عمل کرنے والے جو ادارے جیسا کہ پولیس کا ادارہ ہے وہ بھی متزلزل ہوتے تھے. تو اس دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ پالیسی اوپر سے لے کر نیچے تک ایک وہ اس میں کوئی وہ غیر متزلزل ہے, اس لیے ہمیں اس میں بہت کلیئرٹی نظر آتی ہے. اور حکومتی جو عہدے داران ہیں جو انہوں نے بیانات دیے میڈیا پر آ کر, تو ان میں یہ ہمیں واضح طور پر ان کے ہاں کلیئرٹی نظر آتی تھی, اور یہ جو کلیئرٹی ہے یہ ریاست کی پالیسی میں تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. پاکستان میں 2018 کے بعد اور بالخصوص 2022 میں جو ایک نیا ہائیبرڈ نظام جو تشکیل پایا ہے, اس میں کسی بھی پریشر گروپ کی اب ریاست کو ایسا ضرورت نہیں رہی جیسا کہ اس کی ماضی میں ضرورت رہتی تھی. ٹی ایل پی کا معاشرے میں ملک کی سیاست میں اثر و رسوخ پچھلے 2 عام انتخابات میں بھی نظر آیا ہے. 2024 کے الیکشنز میں ٹی ایل پی کو پاکستان بھر میں تقریباً 29 لاکھ ووٹ ملے, جو 2018 کے الیکشن سے تقریباً 7.5 لاکھ زیادہ تھے. گیلپ سروے کے مطابق 2024 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے آزاد حیثیت سے لڑنے والے امیدواروں کو 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے اور مسلم لیگ نون کو تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ملے. سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے جو 29 لاکھ ووٹ تھے اور جن میں سے 30,000 ووٹ تو صرف اسلام آباد کے لوگوں نے دیے تھے, ٹی ایل پی کے ان ووٹوں نے ان قوتوں کی کیسے مدد کی جو انتخابات کو مینیپولیٹ کرنا یا ان پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے؟ اس وقت چونکہ انتخابات میں 1.5-2 سال رہ گئے تھے تو پی ٹی آئی کی اس وقت کی حکومت کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ یہ جو پابندی ہے ٹی ایل پی پر
وہ ان کو سیاسی نقصان پہنچا سکتی ہے انتخابات میں. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 2018 کے انتخابات جب ہو رہے تھے تو اس وقت نون لیگ کی حکومت نون لیگ جو تھی وہ زیر آتاب تھی, اور ان کے رہنما ہمیں جلسوں اور جلوسوں میں اور پرائیویٹ کنورزیشنز میں یہ بتایا کرتے تھے کہ ٹی ایل پی کو ان کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ 2021 میں ٹی ایل پی پر بین لگنے اور پھر صرف 7 ماہ بعد ہٹائے جانے کے بعد ٹی ایل پی کو ملک کے سیاسی منظرنامے میں کسی حد تک ایک اہم سٹیک ہولڈر بننے کا موقع ملا. ٹی ایل پی صرف اپنے حامیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مین سٹریم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے بھی اہم ہو گئی. خاص طور پر پنجاب میں کئی حلقوں میں ٹی ایل پی اپنے چند ہزار ووٹوں کی وجہ سے مین سٹریم پارٹیز کی ناکامی یا کامیابی کا سبب بننے لگی. 2024 کے انتخابات سے پہلے عمران خان کی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹی ایل پی کے ساتھ الائنس یا اتحاد کی بات ہوئی. پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری نے سعد حسن رضوی سے ملاقات کی, حالانکہ دیگر رہنما اس سے انکار کرتے رہے. مختلف الیکشنز میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی ٹی ایل پی کے ساتھ مقامی سطح پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہی ہے. اس سب سے پاکستانی سیاست کے بارے میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں معاشرے کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی بات تو کرتی ہیں, لیکن انتخابات میں ووٹ جیتنے کے لیے اکثر ریڈیکل گروپس کا سہارا بھی لیتی ہیں. جہاں تک ٹی ایل پی کی مقبولیت کا سوال ہے, اس بین سے اس پر کیا اثر پڑے گا, اور کیا اس وقت ٹی ایل پی کی انتخابی مقبولیت اور اسٹریٹ پاور اتنی ہے کہ وہ اس بین سے کسی طرح نمٹ سکے؟ دیکھیے, یہ جماعت جو ہے یہ بطور مذہبی جماعت کے یا بطور سیاسی جماعت کے اس کی جو تشکیل ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ 1 دہائی کے اندر کی باتیں ہیں. 1 دہائی میں یہ جماعت بن رہی ہے. اس سے پہلے ان کے جو مرکزی جو لیڈر تھے وہ زیادہ نمایاں نہیں تھے, یعنی کہ جو ان کی اپنی مقبولیت تھی یا اس جماعت کی جو مقبولیت تھی وہ کسی آرگینک طریقہ کار کے تحت نہیں تھی, ایک سماجی ارتقاء کے نتیجے میں نہیں تھی, وہ صاف ظاہر ہے کہ پیدا شدہ تھی. جو مقبولیت یا جو ضرورت کے تحت پیدا چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو معاشرے میں پنپنے کا نہ تو وقت ملتا ہے نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتی ہیں. اس طرح کی جماعتیں جیسے جیسے ہماری ریاست نے ضرورت کے تحت مختلف جماعتوں کو اپنی پراکسی کے طور پہ استعمال کیا, پھر جب اس پراکسی کی ضرورت نہ رہی تو اس جماعت کا اختتام ہم نے بہت جلدی کے ساتھ دیکھا ہے اور بہت بے دردی کے ساتھ دیکھا ہے. ہمارے ہاں یہ خیال کرنا کہ ایک سیاسی جماعت کوئی اپنی روٹس بنا چکی ہوگی, اس نے 30 لاکھ ووٹ لے لیے یا اس نے پچھلے الیکشن میں 20-22 لاکھ کے قریب ووٹ لیے تو وہ کوئی 10-20-25 ہزار لوگوں کو باہر نکال سکے گی, تو یہ وہ لمحے پر منحصر ہوتا ہے. اگر وہ لمحہ اس کی ریاست اگر اس کے سرپرستی نہ کرے تو میرے خیال میں ایسا لوگ نہیں نکلے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. پہلا سوال تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کیسے بنی اور یہاں تک کیسے پہنچی. اس کا جواب کسی حد تک واضح ہے. آج پروگرام میں ہم نے ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کی جن سے اس جماعت کو طاقتور بننے میں مدد ملی. اس جماعت کی کچھ گروتھ آرگینک تھی, لیکن کس طرح طاقتور حلقوں کے وقتی اہداف نے ٹی ایل پی کو شہروں کو مفلوج کرنے کی صلاحیت دی اور اس کے اثر و رسوخ کو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر تک پہنچا دیا ہے. اسی پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال سے کسی حد تک کنیکٹڈ ہے کہ کیا پاکستانی ریاست نے آخرکار ٹی ایل پی کو ختم کرنے کا, اسے ڈسمینٹل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ایسا مشکل نظر آتا ہے. سیاسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹی ایل پی کے ساتھ تعلقات اس سارے معاملے کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں, اصل بات تو یہ ہے نا کہ سیاسی یا مذہبی جماعتوں کو بنانا اور ختم کرنا عوام کا اختیار ہونا چاہیے. جب ایسا نہیں ہوتا اور ان جماعتوں کو اداروں, سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈاز اور مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر حالات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے اس میں شاید یہی سبق ہے.